اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کیا حال چال آپ کے؟ ٹھیک ہے جی، میں ہوں جی نصیر الیاس، اور اس ویڈیو میں ہم لوگ کرنے جا رہے ہیں اسلامیات اختیاری اور کلاس 10 کی۔ اس میں ہم انشاءاللہ کریں گے موسٹ امپورٹنٹ لانگ کویسچن جو پیپر میں کئی دفعہ آپ کو آ چکے ہیں۔ تو میں نے فیصلہ اس لیے یہ بک کے اوپر ہی نشان لگانے کا اس لیے کیا کیونکہ زیادہ تر بچوں کے پاس کتاب ہی ہوتی ہے، تو وہ فوری طور پہ کتاب پہ نشان لگا کے اسی وقت یاد کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو کمپیوٹر پہ اگر میں ٹائپ کر کے تو وہ کروں گا تو وہ آپ کے لیے ظاہر ہے یاد کرنا آپ کو تھوڑا مشکل لگتا ہے، تو اس لیے میں نے کتاب کے اوپر ہی نشانات لگا دیے ہیں آپ کو۔ تو آئی تھی یہ چیپٹر جو چیپٹر 3 ہے، یہ سارے کا سارا ہی آپ نے 10 کلاس میں کرنا ہے۔ اس میں جتنے بھی ٹاپک ہیں یہ دیکھیں، یہ باب سوم جو ہے اس میں 11 ٹاپک ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، 7 یہ ہیں اور آگے یہ ہیں 11 تک، یہ سارے آپ نے 10 کلاس میں کرنے ہیں۔ تو اس میں سے موسٹ امپورٹنٹ جو ہے وہ میں نے آپ کو نشان لگا دیے ہیں، تو آپ کو بتا بھی دوں گا میں ساتھ ساتھ کتنا آپ نے کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے موسٹ امپورٹنٹ آپ کا ٹاپک ہے توحید والا۔ یہ توحید والا سوال آتا کیسے ہے پیپر میں؟ وہ کہہ دیتا جی توحید سے کیا مراد ہے، اور قرآنی آیات کی روشنی میں توحید کا مفہوم بیان کریں۔ اس کے علاوہ یہ پوچھ لیتا جی سورہ اخلاص جو ہے یہ ادھر لکھی ہوئی ہے نیچے، اس کا ترجمہ کے حوالے سے توحید کا مفہوم بیان کریں، یا سورہ اخلاص کا ترجمہ لکھیں اور اس کی توحید کی اہمیت بیان کریں۔ اس طرح یہ سوال آپ کا آ جاتا ہے۔ تو یہ موسٹ امپورٹنٹ سوال آپ نے یہاں سے شروع کرنا ہے۔ یہ پیج نمبر آپ کو نظر آ رہا ہے توحید والا ہی جو ہے، اور آپ نے یہ 55 پیج پہ یہاں پہ اینڈ ہو رہا کہ یہ تیار نہیں ہے تک، بس یہ پورا لانگ کویسچن ایک دفعہ اس کو پڑھ لیں، بڑا ایزی ہوتا ہے۔ یہ توحید اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی موضوع پہ سارا ٹاپک ہوگا۔ یہ نیکسٹ پیج پہ آ رہے ہیں، یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے، توحید کا ہی حصہ ہے، کردار سازی میں توحید کا حصہ۔ ان کے کردار سازی جو ہے یہاں پہ کہہ سکتے ہیں آپ انسان کی کردار سازی میں توحید کا کیا کردار ہے۔ یہ توحید کے صرف 7 پوائنٹ ہیں، یہ 2 پوائنٹ آپ کے یہاں پہ ہیں اور باقی یہاں پہ ہیں، یہ آپ نے سارے کرنے ہیں۔ اس کو اچھے سے یاد کر لینا آپ۔ توحید کے 2 ہی مین امپورٹنٹ شارٹ کویسچن ہیں، لانگ کویسچن ہے، وہ آپ کو بتا دیے ہیں۔ پیپر میں آپ کو 3 آنے ہیں، تو آپ نے کرنے ہیں 2، 5 نمبر کا ایک ہوگا۔ اس کے بعد عطایت رسول اور اس کی اہمیت، موسٹ امپورٹنٹ یہ بھی ٹاپک ہے آپ کا۔ توحید والا آئے گا، اگر وہ نہ آیا تو پھر یہ والا آپ کو آ جائے گا۔ دلائل سے وضاحت کریں کہ عطایت رسول کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن نہیں، یا پھر کہہ سکتا جی 5 آیات کی روشنی میں عطایت رسول کی اہمیت بیان کریں، یا پھر آپ کو وہ کہہ دیتا جی دلائل دیں عطایت رسول کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ یہاں پہ ویسے ختم ہو رہا ہے آگے، دیکھیں یہاں پہ اینڈ ہو رہا ہے یہاں پہ۔ تو اس میں سے آپ نے دیکھ لینا مناسب سی، اس کی لینتھ بنا لینی ہے اپنے حساب سے، آپ دیکھ لینا جتنا آپ کو ایزی یاد ہو گیا۔ جو چھوٹی آیات ہیں وہ 4-5 بھی ایڈ کر دیں گے تو کافی ہوں گی آپ کے لیے۔ اس کے بعد آ جائیں طہارت و پاکیزگی۔ طہارت و پاکیزگی میں سے کیا کرنا آپ نے؟ طہارت و پاکیزگی کی آپ نے تعریف کرنی ہے، تعریف کرنے کے بعد پھر آپ نے طہارت و پاکیزگی اقسام بتانی ہے۔ کسی سوال میں وہ 4 اقسام پوچھتا ہے، کسی میں 5 پوچھتا ہے، تو یہاں پر ٹوٹل 5 طہارت کی قسمیں ہیں: طہارت فکر، طہارت اخلاق، طہارت جسم، طہارت لباس، طہارت مکان۔ یہ لانگ کویسچن آپ نے یہ یہاں سے شروع کرنا ہے، یہ ساری ٹائپس آپ کو نظر آ رہی ہیں۔ پھر اگلے پیج پہ اگر آپ آ جائیں گے تو یہ آ گیا ہمارے پاس طہارت لباس، اور نمبر 5 اینڈ پہ آ گیا طہارت مکان۔ اس کے 4 پارٹ 5 لائنوں کا پیرا آپ نے بنانا ہے، ٹھیک ہے، زیادہ لینتھ ہی نہیں اس کو کرنا آپ نے۔ اس کے بعد آ جائیں جی نیکسٹ، نہیں ہے ہمارے پاس، یہ بھی نہیں ہے، یہ بھی پیج نہیں ہے۔ اس کے بعد جی اگلے پیج پہ آ رہے ہیں، یہ بھی پیج نہیں ہے ہمارے پاس۔ موسٹ امپورٹنٹ میں بس آپ کو بتاؤں گا جس میں سے آپ کو 2 تو پکے آ جائیں گے۔ ہاں جی، اب آ رہے ہیں جی سب سے موسٹ امپورٹنٹ جو آپ کا کویسچن ہے، جو تقریباً ہر پیپر میں میں نے دیکھا ہے، ہر پیپر میں سارے کویسچن چھوڑ کے سب سے پہلے یہی یاد کریں آپ: روزی کمانے کے جائز ذرائع کون کون سے ہیں؟ کن ذرائع سے آپ روزی کما سکتے ہیں، جائز ذرائع؟ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں شکار ہے، دوسرے نمبر پہ زراعت ہے، تیسرے نمبر پہ ہے جی صنعت و حرفت، چوتھے نمبر پہ تجارت، 5ویں نمبر پہ ملازمت۔ یہ جی جائز ذرائع ہیں، ان ذرائع سے آپ روزی کما سکتے ہیں، 5 جائز ذرائع ہیں۔ یہ پورا لانگ کویسچن آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ یہاں تک ہی آپ نے پورا کر لینا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے علاوہ 1-2 پیپر میں یہ بھی آیا ہوا ہے ناجائز ذرائع، روزی کمانے کے ناجائز ذرائع کون کون سے ہیں؟
تو اس کو بھی آپ نے ایک دفعہ پڑھ لیا ہے، بھی بڑے آسان ہے۔ یہ ہے جی سود، جوا، رشوت، گدا گڑی ہوتا ہے مانگنا، اور اسمگلنگ، بلیک مارکیٹنگ، ہیرا اندوزی وغیرہ، اور حرام اشیاء کی تجارت۔ یہ 6 ذرائع ہیں جو حرام ذرائع ہیں۔ یہ دونوں ہی کویشچن آپ نے کرنے ہیں یاد۔ اس کے علاوہ آ جائیں جی نیکسٹ، اس پیج پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے آپ کا، اس پیج پہ بھی کوئی سوال نہیں ہے۔ اس کے بعد آ جائیں آپ نیکسٹ، یہ فرض شناسی، یہ 1-2 پیپر میں آیا ہوا ہے، تو یہ بھی آپ ایک دفعہ اس کو پڑھ لیجیے گا۔ فرض شناسی، فرض شناسی سے کیا مراد ہے، فرض شناسی پر نوٹ لکھیں، یہ بس اتنا سی ہے، چھوٹا سا پیرا ہی ہے اس کا ایک۔ اس کے بعد نیکسٹ پیج پہ چلتے ہیں، حقوق والا ٹاپک آ گیا۔ تو سب سے زیادہ موسٹ امپورٹنٹ حقوق العباد ہے۔ حقوق العباد یہ سارے کا سارا ہی آپ نے کرنا ہے۔ اس میں باپ کے حقوق آ جائیں گے، والدین کے حقوق آ جائیں گے، شوہر کے حقوق آ جائیں گے، بیوی کے، سب کے حقوق یعنی کہ اس کے اندر ہی آ جاتے ہیں، تو اس لیے یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ حقوق العباد والا پورا ٹاپک اس پیج سے لے کے اس پیج پہ اینڈ ہو رہا ہے، یہ آپ نے سارا ہی یاد کرنا ہے، اوکے جی۔ اس کے بعد سب سے موسٹ امپورٹنٹ، اگر میں کہوں کہ جائز ذرائع جو ہے روزی کمانے کے، ان کے اس سے بھی سب سے امپورٹنٹ یہ سوال ہے آپ کا، اسلامی عبادات کی امتیازی خصوصیات، تو یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ دوسرے نمبر پہ کہہ لیں کہ وہ والا ہے روزی کمانے کے جائز ذرائع، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ تقریباً یہ بھی ہر پیپر میں مجھے نظر آ رہا تھا، تو یہ سارا ٹاپک آپ نے یہاں تک یاد کر لینا ہے۔ ایک یہ 84 پیج پہ بھی سارا ہے، اس کے بعد یہ ادھر تک اینڈ ہو رہا ہے آپ کا، آگے آخری سوال ہے 85 پیج پہ آپ کا اینڈ ہو رہا ہے۔ اس کے اندر کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اسلامی عبادات ساری آ جائیں گی، ٹھیک ہے۔ تو اس کو آپ نے ریڈ آؤٹ کر لینا، آپ کو یہ ویسے ہی ذہن میں بیٹھ جائے گا۔ تو یہ جی ہمارے پاس بس اس کے اتنے ہی لانگ کویشچن تھے، تو یہ بڑے ہیلپ فل ہوں گے آپ کے پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے۔ تو آپ نے اپنی کتاب پہ اس کو نشان لگا لینا اور اس کو اچھے طریقے سے یاد کر لینا ہے۔ تو اپنے دعا میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا، اوکے جی، اللہ حافظ۔